السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج جو کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ ایک دلچسپ کہانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے جو سبق سموئے ہوئے ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اپنی تمام زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ روپے کی حیثیت اسی وقت بنتی ہے جب اس کو استعمال کیا جائے۔ کنجوسی کرنا اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک کنجوس آدمی شرافت کی ہے۔ شرافت بہت کنجوس عادت کا زمیندار تھا۔ اچھی خاصی زمین اور اناج کے باوجود بہت کم کھاتا اور پرانے کپڑے پہنے رکھتا۔ اس کی بیوی نے کئی بار کہا کہ خود کو اچھے لباس میں رکھا کرو، تم سے اچھے کپڑے تو ملازموں نے پہنے ہوتے ہیں۔ مگر شرافت ایک کان سے بات سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ کرتا وہی تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ شرافت کا باپ بہت نیک دل آدمی تھا، مگر تھا وہ بھی کنجوس۔ اس نے ساری عمر دولت اکٹھی کی اور جب وہ قریب الموت ہوا تو شرافت کو اپنے پاس بلا کر بولا، شرفو بیٹا، یہ دولت میری عمر بھر کی کمائی ہے۔ میں نے دن رات محنت کر کے یہ اکٹھی کی ہے۔ میں نے دولت اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ نیک کاموں میں بھی خوب خرچ کی ہے۔ اب میں اس دنیا میں مہمان ہوں۔ یہ سب جائیداد اور مال تمہارا ہے، تم اس کا بہتر استعمال کرنا۔ اگر دل چاہے تو کسی نیک کام میں بھی حصہ لے لینا، اور اگر دولت خرچ کرنے کا جی نہ کرے تو اس کو اپنی زمین میں جا کر دفنا دینا، شاید کسی وقت یہ تمہارے کام آ جائے۔ میں نے اپنے باپ سے دولت لی تھی، اس کے بعد مجھے ملی اور اب میں تم کو دے رہا ہوں۔ چونکہ تم ذرا لاپرواہ ہو اس لیے اس کو زمین میں دفنا دو، تاکہ تمہاری آنے والی اولاد کو یہ خاندانی دولت مل سکے۔ یہ کہہ کر شرافت کے باپ نے ہچکی لی اور اس دنیا سے چلا گیا۔ شرافت نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت ایک برتن میں رکھی اور اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ اس دولت کے چوری ہونے کا خطرہ اس کو پریشان کر رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کی ہدایت اور اپنی منصوبہ بندی سے برتن اٹھایا اور اپنی زمین کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنی زمین پر پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے یہ ساری دولت اپنی زمین میں دفنا دی تو اس کے ملازم ہل چلاتے ہوئے یہ برتن نکال سکتے ہیں، جس کا اس کی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے ایک حتمی فیصلہ کیا اور سنسان جگہ کی طرف چل پڑا۔ آسمان پر تارے اور چاند چمک رہے تھے۔ شرافت چوروں کی طرح چھپتا چھپاتا کسی سنسان جگہ کی تلاش میں تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے کیکر کے درخت کے جھنڈ میں تھوڑی سی ایک جگہ نظر آئی جس میں وہ اپنا برتن دفنا سکتا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ شرافت نے زمین کھودنی شروع کی اور گھڑا کھود کر اس میں برتن رکھا اور اس پر مٹی ڈال کر اچھی طرح زمین کو ہموار کر دیا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ شرافت ساری دولت برتن یہاں چھپا کر بہت خوش تھا۔ اب وہ روزانہ سیر کے بہانے گھر سے نکلتا اور جہاں دولت چھپی تھی وہاں چکر لگا آتا۔ وہ زمین کو ہموار دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور گزرتے گئے۔ شرافت اور اس کے بچے اس خزانے کو استعمال نہیں کر رہے تھے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، قسم پرسی کے عالم میں، غربت کے عالم میں، لیکن مجال ہے کہ شرافت کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ ان پیسوں کو نکالے اور اس کو اپنے اور اپنی اولاد پر استعمال کرے۔ وہ یہی سوچ کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہا کہ اس سے بھی اگر برا وقت آیا تب میں پیسے نکالوں گا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا گیا۔ ایک روز وہ حسب معمول اپنے پیسوں والی جگہ کو دیکھنے کے لیے کیکر کے درخت کے پاس گیا۔
رات کا وقت تھا، تسلی کرنے کے لیے اس نے اس کو کھولا۔ واہ، پیسے تو ویسے ہی موجود پڑے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میرے برے وقت میں کام آئیں گے۔ ہمیشہ کی طرح شرافت نے وہی جملہ دل میں دہرایا۔ اس بار اسے کچھ روز کے لیے شہر جانا تھا۔ اس نے جلدی جلدی دوبارہ برتن کو اندر رکھا، مٹی میں دبایا اور دوبارہ چیزیں ٹھیک کر کے اپنے گھر کی راہ لی۔ لیکن آج اسے کچھ جلدی تھی، شاید وہ اچھی طرح سے اس جگہ کو دبا نہیں پایا تھا۔ خیر، وہ شہر کو چل پڑا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد واپس آنے کے بعد دیکھا کہ گاؤں کا منظر ہی بدل چکا ہے۔ ہر طرف گہما گہمی ہے، لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیگم سے پوچھا، او بھلی لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے آج کل گاؤں میں راستے میں سے گزر رہا تھا، ٹرک آ رہے ہیں، اینٹیں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کی بیگم نے بڑے خوش ہو کر کہا، ارے کیا بتاؤں شرافت، ہماری تو زندگی بدل گئی ہے۔ شرافت کو تجسس ہوا۔ اس نے کہا، ایک ہفتے میں گاؤں کی زندگی کیسے بدل گئی؟ تو اس نے کہنا شروع کیا، آج سے ایک ہفتہ پہلے جب آپ شہر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ زور کی آندھی چلی تھی، اتنی زور کی کہ ہم پناہ مانگ رہے تھے۔ درخت ٹوٹ گئے، چیزیں چھتیں اڑ گئیں، لیکن اس آندھی نے ہمیں اور ہمارے گاؤں کو ایک بڑا تحفہ دیا۔ شرافت کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، اچھا کیا تحفہ دیا؟ تو بیگم نے کہا کہ دور، جو گاؤں سے دور ایک زمین ہے جہاں پر کیکر کا جھنڈ ہے، تمہیں پتہ ہے نا؟ شرافت کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں تو کیا ہوا کیکر کے جھنڈ کو؟ بیوی نے کہا، جس دن طوفان آیا اس سے اگلے دن جب چرواہا بھائی احمد وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف پیسے ہی پیسے، نوٹ ہی نوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کو اپنے آپ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آواز دی، تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہ وہاں پر کسی نے دیچکی میں ڈھیر سارے پیسے ڈالے ہوئے تھے، جو شاید طوفان کے آنے سے، مٹی اکھڑنے سے باہر نکل آئی تھی، اور چاروں طرف روپے پڑے ہوئے تھے۔ شرافت خاموشی سے سنتا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے اس راز کے بارے میں کسی کو بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا، اپنے جذبات کو ضبط کرتا رہا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی بیگم سے پوچھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، یہ پیسے تو سب کے تھے نا، کسی ایک کے تھوڑی۔ چنانچہ گاؤں کے ذمہ دار نے پنچایت بلا کے فیصلہ کیا کہ بتاؤ ان پیسوں کا استعمال کیا کیا جائے۔ سب نے متفقہ طور پہ یہی کہا کہ کیوں نہ گاؤں میں ایک اسکول بنا لیا جائے ان پیسوں سے، تاکہ ہمارے بچے اور آنے والی نسلیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں اور کئی نسلوں کا بھلا ہوتا جائے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور انہوں نے اس پیسے کے ذریعے اسکول بنانا شروع کر دیا۔ شرافت نے تمام کہانی بڑے ضبط سے سنی۔ اس کے اوپر اس نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کرتا بھی کیسے، کیونکہ اس نے تو خزانے والی بات اپنی بیوی سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اسے ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے وہ بھاگا کیکر کے درختوں کی جانب۔ دیکھا تو سچ مچ اس کا لٹ چکا تھا۔ شرافت وہیں بیٹھ کے زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس کی چیخیں سن کے اس کا دوست شفقت وہاں آ گیا۔ ارے شرافت، کیا ہوا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ تمہاری چیخیں سن کر ادھر آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دوست مصیبت میں ہے۔ یہاں جب آیا تو واقعی تم کو پریشان دیکھا۔ میرے بھائی، کچھ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شرافت نے ایک ہمدرد دوست کا ساتھ پایا تو بولا،
میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں نے اپنی خاندانی دولت اپنی اولاد کے لیے یہاں چھپائی تھی، مگر مجھے پتہ چلا کہ پچھلے ہفتے آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ سارے پیسے باہر نکل آئے اور لوگوں نے ان کو اسکول بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ شفقت اپنے دوست کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر اس نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا، اے میرے دوست، اس بات کو دل پہ مت لو، وہ ساری دولت یہاں بڑی بیکار تھی، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر اب کم از کم وہ کسی کے کام تو آئے گی۔ تم نہ اس کو اپنے اوپر استعمال کرتے تھے نہ اپنی اولاد پر، اب تم کوئی پتھر لو اور اس گڑھے میں چھپا دو اور روزانہ اپنی عادت کے مطابق یہاں آتے رہو، کم از کم تمہارے دل کو تسلی تو ہوگی۔ تمہاری بے مقصد دولت اب کسی کے کام آئے گی۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو مٹی میں محفوظ رہے اور کسی کے کام نہ آئے۔ آپ لوگ یقیناً اس سبق سے واقف ہو گئے ہوں گے کہ وقت پر نہ کام کرنے والی چیز کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم نے اپنے اوپر ہی اپنی رقم کو استعمال نہ کیا اور کنجوسی میں ساری زندگی گزار دی تو اس کا کیا فائدہ۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ کیا اس سے حاصل ہونے والے سبق نے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائی؟ اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔